فرماتے ہیں میرے جب والدہ کا انتقال ہوا نا تو میرے پیارے شیخ گھر پر آئے 1993 میں، اور بابا سے پوچھا کہ آپ فیروز میمن کی والدہ سے خوش تھے؟ آپ فیروز میمن کی والدہ سے خوش تھے؟ تو ہمارے بابا نے الحمدللہ کا بہت خوش تھا، بہت خدمت کرتی تھی میری، ہر بات میں میری اطاعت، ناجائز باتوں میں اطاعت نہیں۔ بابا ہم نے دیکھا بچپن سے بابا نے کوئی ناجائز بات کبھی نہیں کی۔ تو حضرت والا نے فرمایا تو خوشخبری سن لیں، آپ فیروز میمن کی والدہ سے خوش تھے تو خوشخبری سن لیں، جو عورت نماز پڑھے اور خاوند کی جائز باتوں میں تابع داری کرے اور اس کی عزت کو محفوظ رکھے، اللہ اس سے فرمائیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے جانا ہے تو چلی جائے۔ کیا میری بہو بیٹیوں سوچو تو صحیح آپ کتنی انعام والی عورتیں ہیں، آپ جنت کی فیکٹریاں ہیں۔ جس کی پہلی بیٹی پیدا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خوشخبری سنا، وہ برکت والی ہے۔ ایسی لڑائیاں کہ ساس سسر ہمیں بیٹا چاہیے، آج سے 100 سال پہلے سب کو بیٹا چاہیے، میں اور آپ ہوتے یہاں ہوتے، دنیا ہی ختم ہو جاتی، سب کو بیٹا چاہیے۔ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کتیا والی سرکار، بلیاں والی سرکار پہ جانا، قبر سے مانگنا، قبر سے مانگنا، قبر کو سجدہ کرنا، انسان کے پاس جانا۔ بیوی کے پیٹ میں کوئی مولڈ تو نہیں لگا ہوا کہ بٹن دبائے تو بیٹا، بٹن دبائے تو بیٹی، اس کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ سے بیٹا مانگنا منع نہیں ہے، بیٹی آ جائے تو خوش ہونا چاہیے کہ جنت فیکٹری آ گئی۔ جو بیٹی پیدا ہونے، ہمارے یہاں حضرت نے ایسی تربیت کی ہے، آج بھی بیٹی پیدا ہو مٹھائی دے کر آتے ہیں، الحمدللہ جنت کی فیکٹری آ گئی اللہ کے کرم سے۔ اور میری ساس صاحبہ تو بیچاری بوڑھی اتنی نیک ہے، کیا عرض کروں آپ سے، ایک کبھی زبان نہیں کھولی اللہ کے کرم سے کہ بیٹا چاہیے بیٹی چاہیے، والدہ ساس۔ اور یہاں طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اب اگر بیٹی ہوئی گالیاں الگ، وہ حمل سے ہے اور آپ اس کو ذلیل کر رہے ہو، ٹینشن میں ڈال رہے ہو، ڈپریشن میں ڈال رہے ہو، وہ تو بچے پر اثر پڑے گا، بچے بیچارہ بیمار نہ پیدا ہو، اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اے میری ماں، بہو، بیٹی ہو، آپ کو بیٹا چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ جب پیدا ہوئی اس وقت دوسرے آپ کے ابا اور وغیرہ وہ اگر ظلم کرتے، آپ کے ساس ظلم کرتے، پھر اپنے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے، دادا نہیں بنے۔ ہمارے دوست سامنے بیٹھے ہیں، آج کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہے دعا کریں اب بیٹی پیدا ہو، مجھے بیٹی ملے تاکہ ہمارے لیے بھی جنت کی فیکٹری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بیٹیاں، ایک روایت میں 3 بہنیں، پال پوس کر اللہ کا خوف سکھایا اور شادی کرا دی۔ اللہ کا خوف یعنی تربیت، گناہ سے بچنا سکھایا۔ فرمایا 3 بیٹیوں کو یا 3 بہنوں کو جنت اس کے لیے واجب۔ کسی نے عرض کیا 2 بیٹیاں ہو تو فرمایا جاؤ جنت ان کے لیے واجب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 بیٹی ہو تو فرمایا جاؤ اس کے لیے بھی یہی خوش ہو۔ تو جنت کی فیکٹری ہوئی ہماری بیٹیاں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لے جاتے تھے نا تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے تاکہ جدائی کا فاصلہ کم ہو۔ اس سنت پہ کس نے عمل کیا ہے، میں اپنے سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ اب آج ایسا تھوڑا معاملہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ، وہ بادشاہ کے غلام کی بات یاد دلائیے گا، ٹائم کم ہے۔ ہمارے جیسے ماں باپ روتے، ہمارے جیسا باپ کہتا کہ اچھا داماد نے اس طرح کیا ہے، میرے تعلقات میں بڑی پوسٹ ہوگا، بھائی ٹھکائی لگواتا ہوں، پھینٹی لگواتا ہوں، چلو میں اس سے بات کرتا ہوں، یا ماں رونے لگتی ہے کر کے رونے لگتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اے بیٹیا فاطمہ یہ کیا، یہ تو گھر میں ہوتا ہے، جاؤ 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 شاباش گھر جاؤ اپنے۔ یہ سنت ہے نا، یہ بیٹی گھر آئے گی، ہمارے حضرت ہمیں سکھاتے ہیں بیٹی گھر آئے اچھا کھانا پکاؤ، اور اس کے بعد بیٹی سے کہو میں 5 منٹ صرف بیشتی زیور سے چوتھے حصے سے شوہر کے حقوق، میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ، اور چھٹے حصے میں سسرال میں رہنے کا طریقہ تھوڑا تھوڑا سناتا ہوں۔ کون سکھاتا ہے یہ باتیں، بلکہ لڑائی سکھاتے ہیں۔ اور بیٹا زبان چلا، خوب ہاتھ اٹھا، دیکھتا ہوں کیسے تمہاری ساس تمہارے سامنے آتی ہے، یہ سکھاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہماری بہو بیٹیاں سب نہیں، میں گناہگار ہو جاؤں گا، اپنے گھر گئیں، اماں ابا بھائی بہنوں کو گھر کی شکایتیں شروع کر دی اپنے سسرال کی، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ حضرت شکر کرو گے تو اور دوں گا، جتنا اپنے اللہ نے آپ کو دیا ہے نا میری بہو بیٹیوں، چاہے اس گھر میں تکلیف بھی ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے پھر بھی آپ نے،
اس کا شکر کہاں ادا کیا کہ اور ملے، اور ناشکری کر رہے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اے بہو بیٹیوں، جب آپ اپنے گھر میں تھی نا، اپنے مرضی سے اٹھنا، اپنے مرضی سے سونا، بابا کی گود میں بیٹھ رہی ہیں، بڑی ہو گئی تو حکم بدل گیا، آپ ابا مجھے ٹافی لا کر دو، چاکلیٹ لا کر دو، آئس کریم لا کر دو، ابا اپنے حساب سے جان لڑا کر بھی بیٹی کی بات مانے گا۔ اب یہ شکر کا آپ کا وقت تھا، 15، 18، 20 سال جو بھی ہے، اور شکر پر اللہ اور دیں گے۔ اب آپ نئے گھر میں آ گئی، اب یہاں اگر آپ آرڈر چلاؤ گی اور ساتھ سے اس کا کچن چھیننے کی فکر کرو گی، اس کے بیٹے کو الگ کرنے کی فکر کرو گی، تو پھر وہاں شکر کا حاصل ہے گناہ نہ کرنا، اور یہاں صبر کا حاصل ہے گناہ نہ کرنا۔ ایک دن میں کسی گھر میں پوزیشن نہیں بنتی، تو اب صبر کیوں نہیں کرتی ہو؟ اللہ سے مانگنا کیوں نہیں ہے؟